ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب, وہ ارشد عباسی صاحب سے بات ہو رہی تھی, آپ جس جگہ پر پہنچ گئے تھے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی, آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیے گا. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے اربوں خربوں روپے ڈیفنس کے اوپر لگا دیے. ہم کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی, فلڈ مینجمنٹ, پاورٹی, غربت, یہ جو حادثے ہیں اس کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو کیا یہ نیشنل سیکیورٹی کا حصہ نہیں ہے؟ اس سے ہماری سلامتی افیکٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نیچرلی ہوتی ہے. قومی سلامتی. کیا ہمارے غریب لوگ اسی طریقے سے وہ پانی میں آئیں اور پانی آئے اور ان کو لے جائیں؟ کیا یہ نیشنل سیکیورٹی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا بھی کوئی خیال کریں؟ لیکن سیٹھی صاحب جو آلریڈی پیسے خرچ کیے گئے ہیں وہ ان کا ایفیشینٹ یوز نہیں ہوا نا. نہیں تو وہ تو نظر آ رہا ہے نا, جو پیسے خرچ کیے گئے ہیں اس کی بھی ایفیشینٹ یوز نہیں ہے. تقریباً اگر جو 3 ملٹری ڈکٹیٹرز یہاں رہے ہیں, ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے آپ کے ڈیمز بنائے نا, سارا آپ کا اریگیشن سسٹم بھی کیا اور ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ بھی کیا جو آج تک چل رہا ہے, تو جو باقی 2 ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ؟ تو سوال تو یہ میرے لیے یہ سوال ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاست کرنے شروع ہو گئے تھے, ان کو نیشنل سیکیورٹی کا احساس ہی نہیں تھا. یہ فوج بڑھاتے رہ گئے اور جو عوام کی جو خدمت کرنی تھی وہاں نہیں خدمت ہوئی. اور یہ جو آج جو طالبان بن گئے اور یہ جو لڑائی جھگڑے شروع ہو رہے ہیں یہ اسی کی پالیسیز ہیں. اگر توجہ دی جاتی ہے عوام کے اوپر, ہمارے اندرونی معاملات کے اوپر, تو یہ نہ ہوتا. یہ ہم ساری دنیا باہر دیکھتے رہتے ہیں سارا وقت اور اپنے اندر نہیں دیکھتے اور سارے پیسے ضائع کر دیتے. دوسرے سوال میں آپ سے یہ جواب, میں آپ کو سوال بھی اور جواب بھی دینا چاہ رہا ہوں, اور یہ بڑی میں پیشنیٹلی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بہت ہو گیا یہ مذاق عوام کے ساتھ. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی یہاں نیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ٹیررزم ہو جائے, ارتھکویک آ جائے, یہ فلڈز آ گئے, ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. UN آ جائے, فرینڈز آف پاکستان آ جائیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے کل BBC سے فون آیا, مجھے کہنے لگے آپ سے تبصرہ لینا ہے. میں دل میں سوچوں میں کیا آپ تبصرہ کروں گا ان کے سامنے, میں کیا کہوں گا کہ ہماری یہ نااہلی ہے کہ یہ ہم سے واٹر مینیج نہیں ہو رہا, ہم سے پانی مینیج نہیں ہو رہا ہے. باقی چیزیں چھوڑیں, ہم کیا مینیج کریں گے. غربت کی بات تو بعد کی بات ہے اور ٹیررزم کی بات تو بعد کی بات ہے. ہم تو پانی چیختے رہتے ہیں پانی نہیں ہے, اور جب پانی آتا ہے تو ہم ڈوب جاتے ہیں اس میں. تو انہوں نے مجھے ایک سوال پوچھا, انہوں نے کہا کہ آپ کا تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ہر وقت پاکستان کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے, اور لگتا ہے ایسے آپ نے اپنے خود یہ مصیبتیں بنائی ہوئی ہیں, اور جب آپ مینج بھی نہیں کر سکتے, بناتے بھی خود ہیں, مینج بھی نہیں کر سکتے, اور پھر بھیک لے کے بھیک مانگنے آ جاتے ہیں ہمارے پاس, اور پھر ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں آپ. تو یہ میرا ان کا سوال تھا. میں کیا اس سوال کا جواب دیتا, وہ گول مول کر کے میں نے کہا, مگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب دنیا بھی تنگ آ رہی ہے کہ ہم کس قسم کی یہاں حرکتیں کر رہے ہیں یا نہیں, جو کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے. تو میں یہ اتنا کہنا چاہ رہا تھا. میں جانا چاہوں گا عباسی صاحب کے پاس. عباسی صاحب, سمپل سوال 2 میرے ہیں اس وقت. یہ بتائیے کہ ہر سال ایوریج, فلڈز کی بات میں نہیں کر رہا, کتنا پانی آتا ہے ہمارے پاس جس کو ہم سٹور نہیں کر پاتے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے اور سمندر میں چلا جاتا ہے. اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوتے تو ہم روک لیتے, سنبھال لیتے اور اپنے فارمرز کو دے سکتے. ایوریج کتنا پانی ہر سال ہم ضائع کرتے ہیں؟ نجم صاحب, ایز این ایوریج جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے, جس کو وابڈا نے کیا ہے اور جس کو ورلڈ بینک نے بھی اتھینٹیکیٹ کیا ہے کہ اوور این ایوریج یعنی 10 سال میں ہم تقریباً 35 ملین ایکڑ فیٹ یہ پانی میں سمندر میں ضائع کر دیتے ہیں. لیکن اس میں میں بات کہوں گا کہ ہم ایک چیز تھوڑی سی بھول جاتے ہیں جب تک ڈسکس کرتے ہیں یہ 35 ملین ایکڑ فیٹ کی, کہ ٹھٹا اور بدین کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا پانی, ان کا جو ڈرنکنگ واٹر ہے, ان کی بھی ڈپینڈنسی اسی دریائے سندھ کے اوپر ہے. اس میں 2005 میں ایک بڑی اسٹڈی ہوئی تھی, بڑی کمپریہنسو, اس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم 5000 کیوسک پانی ایز این ایوریج آپ کو یہاں پہ رکھنا پڑتا ہے, ایک منیمم فلو رکھنا پڑے گا تاکہ یہ پانی جو ہے یہ نیچے بہتا ہے. چلے ٹھیک ہے بھائی صاحب, 3.5 ملین نہیں تو سمجھے آپ کے 2-2.5 ملین تو ہم سنبھال سکتے ہیں نا سال کا. کیوں نہیں, 6 لاکھ ایکڑ فیٹ وہ ہے. 35 کی بات ہو رہی ہے تو مطلب ہے کہ چلے تھوڑا سا نکال دیجئے ٹھٹا بدین اور اس قسم کے علاقوں کے لیے جن کو ضرورت ہے اس پانی کی, جو کہ وہ سیپ کرتا ہے اور وہاں سے وہ استعمال کرتے ہیں, مگر باقی تو ہم سنبھال سکتے ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, جی دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو آگے ریلا آ رہا ہے بھائی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ 8 لاکھ کیوبک فیٹ کا وہ ریلا ایک اور آ رہا ہے, اور وہ تباہی پنجاب میں اور سندھ میں زیادہ تباہی کی امکان ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, وہ حمزہ لیک کا آپ کو یاد ہوگا
کہ وہاں ایک وہ کرائسس چل رہی ہے, اور کب سے وہ کرائسس چل رہی ہے, اور آپ جیسے لوگ اور انجینئرز کہہ رہے تھے کہ وہاں ہمیں خود اس کو بریچز کرنی پڑیں گی, پلانڈ ڈیلیبریٹلی سوچ سمجھ کے وہاں سے پانی کو ڈائیورٹ کرنا پڑے گا تاکہ ان پلانڈ ڈائیورژن نہ ہو جائے اوور سپل کی وجہ سے. اور وہ پہلے مانتے نہیں تھے, اب جا کے بات مانے ہیں. تو اگر وہاں مینج نہیں کر پائیں اتنی عرصے میں, تو آگے جو سندھ کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے ہم وہ کیسے مینج کریں گے؟ نجم صاحب اس پہ تو ایک بات یاد آتی ہے, وہی کہ جب شیر سے ملو گے تو کیا کرے گا, تو اس میں وہ جواب آتا ہے جی وہ میں نے کیا کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے شیر نہیں کرنا ہے. یعنی جو کچھ کرے گا یہ دریا انڈس سندھ ہی کرے گا, اس کا فلڈ ہی کرے گا. یہ کیا کریں گے, یہ دیکھیں ہمارے پاس نجم صاحب جیسے آپ نے انٹروڈکٹری اس کے جملے کہے تھے کہ اصل ایشو ہمارا واٹر مینجمنٹ کا ہے. دیکھیے آپ نے ایک آرگنائزیشن کا یہاں پہ نام لیا ہے, فیڈرل فلڈ کمیشن پہ. آپ ایسے کریں کہ اس کی پالیسی کو صرف کمپیئر کر لیں ہم انڈیا کے ساتھ, نیپال کے ساتھ یا بنگلہ دیش پہ, تو آپ کہیں گے وہ دیکھیں یہ کتنا بڑا فلاح ہے اس میں, کہ یہ اس ہر فلڈ کا حل ایک ہی ان کے پاس جواب ہے, 100 باتوں کا ایک ہی حل, اسٹرکچرل میجرمنٹ, ڈائیورژن, بند, اور کوئی چیز نہیں ملے گی. جبکہ پوری دنیا میں اب جسے کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ ہو چکی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں نان اسٹرکچرل سولوشن, ایسے سولوشن جس سے کوئی ون ون یعنی پیسے کا افیکٹو استعمال بھی ہو جائے. دیکھیے یہ بند جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہر سال, اب دیکھیے کیا ہوگا, ابھی 1 مہینے بعد دیکھیے کہ وہی ایسٹیمیٹ بن رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ تو زیرو ہو گیا, نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں پہلی بات ہے جیسے آپ نے ذکر کیا واٹر مینجمنٹ, اس میں ایک بالکل ڈرامیٹک ایک بڑی ایک فنڈامنٹل چیز لانی پڑے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی اس کے اوپر رپورٹس بنی نہیں ہوئی ہیں, اسٹڈیز بنی نہیں ہوئی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ نجم سیٹھی صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے میں ایک بات اسکپ ہو گئی, ضائع ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 35 ملین ایکڑ فیٹ پانی ضائع جاتا ہے. دیکھیے اسی ملک میں ٹیلی میٹری ہم نے لگائی, اس کے 360 ملین کی وہ پورے پاکستان میں فلو لائیو دیتی تھی. آپ یقین کریں ہمارے یہی جو ماہر ہیں انہوں نے 1 ہفتے کے اندر بند کر دی, اس کو اسکریپ کر دیا, اور بلکہ 2 مہینے پہلے سرکار کو بھی آگ لگا دی. معاف, ٹائم ختم ہو گیا, بریک لینی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ لوگوں کے سوال جواب لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل سوال آ جائے تو آپ کو طلب کیا جائے کہ آپ جواب دیجیے اس کا. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے, کیونکہ بہت سے ایسے میسیج ہمارے پاس ایسے آئے ہوئے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کالا باغ ڈیم کے حق میں بھی ہیں, اس کے خلاف بھی ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کے فائدے بھی بتا دیں, اور اگر نقصانات ہوں گے کس صوبے کو ہوں گے تو وہ بھی بتا دیں. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.